السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اپنے حبیب آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور جو گمراہ ہے ان کو اچھے اعمال بتا کر انہیں ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کیے ہیں، تو محنت کا پھل اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے مقدس جماعت، جو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول نے محنت کر کر کے ان کے پاس جا کر کے تیار کیا اور ان کو بتایا کہ اے میرے دوست، جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، جس راستے کو تو نے اختیار کیا ہوا ہے وہ غلط راستہ ہے۔ میرے اللہ کا جو راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ آپ سیدھے راستے پہ چلو گے، صراط مستقیم کو اپناؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، کسی چیز کی کمی پڑ جاتی تھی تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مکمل کرتے تھے اور اسے پورا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ اے صہیب، میرا ایک پیغام ہے جو فلاں صحابی کے پاس پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس بات کو اور اس پیغام کو لے کر جاؤ اور اس صحابی تک پہنچا دو۔ لہذا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان سے لگاؤ تھا اور ان سے محبت تھی، لہذا کیسے انکار کر سکتا تھا۔ لہذا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کے پیغام کو، آپ کے حکم کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ پیغام دے دیتے ہیں، وہ بات دے دیتے ہیں۔ لہذا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں تو راستے میں ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ حادثہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ راستے میں کسی انصاری صحابی کے گھر میں ایک گھر میں عورت نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی، ان کے جسم پر آنکھ پڑ جاتی ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، میں نے غلط کام کر لیا، میں نے بیکار کام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو بتا دیں گے تو میرے آقا کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کو دکھ ہوگا، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی کہ میں نے اسے حکم دیا تھا کسی کام کے لیے، کسی کو پیغام کو پہنچانے کے لیے، لیکن انہوں نے غلط کام کر لیا۔ لہذا وہ اس افسوس میں وہ ایک جنگل میں چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے اس پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور خوب روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، مغفرت چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن تک حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں گزار دیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بستی والوں کو چھوڑ کر کے تنے تنہا صرف ایک گناہ ہو گیا، اسی ایک گناہ کی معافی کے لیے 40 دن جنگل میں گزار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بات یاد آتی ہے کہ میں نے حضرت صہیب کو کسی جگہ پر کسی پیغام کو لے کر بھیجا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ فوراً دو صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو، صہیب کہاں چلا گیا ہے، 40 دن ہو چکے ہیں ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، کیا بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گئے، کیا بات ہے، جاؤ انہیں پتہ کر کے آؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ لہذا وہ
تلاش کرتا ہے مکہ کے گلیوں میں، مدینے کے گلیوں میں، طائف میں اور دوسرے جگہوں پر تلاش کرتا ہے، لہذا تلاش کرتا کرتا جنگل میں چلا جاتا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے، لہذا انہیں کندھے پر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اسے رکھ دیتے ہیں، لہذا وہ ڈرتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے رسول انہیں ہوش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ صرف تمہیں معاف نہیں بلکہ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور ہم اس پر نادم نہیں ہوتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گناہ ہو گیا، انہوں نے اپنے معافی کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنگل میں چلا جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات بھی یہ باتیں سنیں اور عمل کرنے کی کوشش